الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تعالى في مقام آخر منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری حرص اور طمع ہے. اس کو لالچ بھی کہتے ہیں. یہ بھی مہلک بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. انسان جنت سے جو زمین پر اتارا گیا تو بھول ہونے کی بنیادی وجہ طمع تھی. اما حوا کے دل میں یہ طمع پیدا ہوئی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہوں. شیطان نے قسمیں کھا کر یقین دہانی کروا دی. قرآن مجید میں ہے وقاسمہما، دونوں کے سامنے شیطان نے قسمیں کھائیں کہ تم اگر یہ کام کر گزرو گے تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ملے گا، ملک لا یبلا، جنت الخلد. چنانچہ اس لالچ میں، حرص میں، طمع میں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں، یہ بھول ہو گئی کہ پروردگار نے تو ہمیں منع فرما دیا تھا اس درخت کے قریب جانے سے بھی. دل میں یہ بات آئی کہ جس درخت کے پاس ہم تھے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا، جنرلی نہیں منع کیا گیا، تو ہم اس درخت کا پھل تو نہیں کھا رہے. یہ نہیں تھا کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلم نجد لہم، کہ ہم نے ان میں فلم نجد لہما عزما، ہم نے ان میں ارادہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے ارادے سے جان بوجھ کر حکم کو توڑا ہو. تو جان بوجھ کے نافرمانی نہیں کی، غلط فہمی ہو گئی، بھول ہو گئی، صاحب ہو گیا، خطا ہو گئی. اس خطا کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنت سے اتار کر دنیا کے اندر بھیج دیے گئے. تو گویا جنت سے زمین سے اترنے کا سبب طمع بنی. اس لیے اولاد آدم جب طمع میں گرفتار ہوتی ہے تو گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی پرندہ جال میں نہ پھنستا، اگر طمع نہ ہوتی تو کوئی مچھلی شکاری کے ہاتھ نہ لگتی، طمع نہ ہوتی تو شیر کبھی پنجرے میں بند نہ ہوتا.
تما نہ ہوتی تو انسان کبھی جسم فروشی والا گناہ نہ کرتا. یہ سارے گناہ اسی حرص اور تما کی شاخیں ہیں. زیادہ کے شوق میں انسان تھوڑے سے بھی محروم ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ کتے کے منہ میں گوشت کا ٹکڑا تھا. وہ کہیں تالاب میں جا پہنچا کنارے پر, پانی میں دیکھا تو اسے ایک کتا گوشت کا ٹکڑا منہ میں لیے نظر آیا. یہ سمجھا کہ یہ دوسرا ہے. اب دل میں خیال آیا ایک تو ہے ہی صحیح ٹکڑا, دوسرا بھی لے لو. اس نے منہ کھولا کہ میں دوسرا ٹکڑا لوں, تو جو اپنے منہ میں تھا وہ بھی تالاب کے پانی میں گر گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ ون ان ہینڈ از بیٹر دین ٹو ان دی بش. جو ایک ہاتھ میں ہو وہ بہتر ہے ان دو سے جو درختوں پر ہو. لالچ بری بلا ہے, اور یہ لالچ کئی مرتبہ انسان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. اس کو حرص کہتے ہیں, طمع کہتے ہیں, اور یہ مہلکات میں سے ہے. ایسے گناہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے. ایک آدمی نے ساؤتھ افریقہ میں واقعہ سنایا. ایک نوجوان اپنی بیوی کو لے کے ایسی جگہ چلا گیا جہاں جوا کھیلتے ہیں. جوا کھیلا, اس کو 85,000 رینڈ کا اس رات فائدہ ہوا. بیوی نے کہا چھوڑو چلو گھر. چنانچہ گاڑی میں بیٹھا. بچے نے کہا کہ ابو مجھے پانی چاہیے. کہتے تمہارے لیے ابھی بوتل نکال کے لاتا ہوں. وہ بوتل نکالنے جو گیا تو دل میں خیال آیا کہ ایک بازی اور لگا دوں. بیوی گاڑی میں انتظار میں, اور 10 منٹ کے اندر 85,000 رینڈ پورے ہار کے خالی واپس آ گیا. گیا تھا بوتل لینے, سب لٹا کے آ گیا. یہ ایسا بےہودہ کھیل, اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دے دیا. لالچ, راتوں رات ملینر بننے کا چکر, یہاں تک کہ جواری بسا اوقات اپنا گھر بیچ دیتے ہیں. ایسی مثالیں ہیں کہ بسا اوقات اپنی بیویاں بیچ دیتے ہیں. اب بتائیں یہ کتنی بڑی مہلک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ایسی بیماریوں کی شدت سے پہلے ہی خبردار کر کے ان کو حرام قرار دے دیا. تجربے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو حرص, طمع اور لالچ سے بچنے کی دعائیں مانگنی چاہیے. یہ حرص کشتی کے سوراخ کی مانند ہے. کشتی کے پینڈے میں سوراخ ہو, چھوٹا یا بڑا, بند نہ کریں تو کشتی کے ڈوبنے کا سبب بنتا ہے. طمع تھوڑی ہو یا زیادہ, اس کا علاج نہ کریں تو انسان کی کشتی ڈوبنے کا سبب بنتی ہے. اور طمع کا تعلق آرزوؤں کے ساتھ ہے. یہ دنیا ایسی ہے, آرزوؤں کو جوان کرتی ہے, انسان کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے. دنیا انسان کی آرزوؤں کو جوان کرتی ہے اور اس کے جسم کو بوڑھا کرتی ہے. بندے کو قبر کے قریب کرتی ہے اور پروردگار سے بندے کو دور کرتی ہے.
ایک حریص آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میرے لیے دعا کریں، میں جانوروں کی بولی سیکھ جاؤں، منطق الطیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوریوں کی بولیوں کا علم عطا کر دیا تھا، علمنا منطق الطیر۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ویسے تو فائدے اٹھاتا ہی ہوں، جانوروں کی بولیاں سمجھ لوں گا مجھے اور فائدے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اندر تما تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار نے اسے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا کر دیا۔ ایک دن صبح اٹھا تو صبح اٹھتے ہی اس نے رات کی بچی ہوئی جو کھانے کی ہڈیاں وغیرہ تھی، وہ ٹکڑا روٹی کا اس نے باہر پھینکا۔ کتا بھی دوڑا کھانے کے لیے اور مرغا بھی دوڑا۔ مرغا ذرا تیزی سے اڑا تو اس نے جا کے ٹکڑا اٹھا لیا۔ اب کتے نے اس سے گفتگو کی کہ بھائی میں ساری رات جاگتا رہا ہوں، نائٹ ڈیوٹی پہ تھا، سیکیورٹی والے کو نائٹ ڈیوٹی دینی پڑتی ہے نا، میں نے مالک کے گھر کا پہرا دیا ہے ساری رات، اب میرا سونے کا وقت تھا، تم مجھے یہ ٹکڑا کھانے دیتے تو میں نیچی نیند سو جاتا، تمہارے لیے تو سارا دن پڑا ہے۔ اس نے کہا فکر کی بات نہیں، یہ جو مالک کے گھر میں ایک گدھا ہے نا، یہ آج مرے گا تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، تمہاری گرینڈ پارٹی ہو جائے گی۔ چپ ہو گیا۔ اب اس نے جب سنا کہ گدھے نے مرنا ہے تو اس نے سوچا بھائی جلدی سے گدھے سے جان چھڑاؤ۔ اسی وقت گدھے کو لے کے مارکیٹ میں گیا اور جا کر گدھے کا سودا کر دیا، اور گھر آ کے بڑا خوش بیوی کو بتایا، دیکھا کیسا سمارٹ آدمی ہے۔ پھر دوسرا دن ہوا، پھر اس نے اسی طرح رات کا بچا ہوا ٹکڑا باہر پھینکا، کتا بھی دوڑا اور مرغا بھی دوڑا۔ مرغا ذرا لمبی چھلانگ لگا کے جو آگے پہنچا تو اس نے پھر اٹھا لیا۔ کتے نے پھر اسے کہا، اس نے کہا بھائی کل بھی تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، بڑا بے لحاظ ہے، آج پھر میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس نے کہا فکر نہ کر، آج اس کی گائے مرے گی۔ تیرے آرے نے آرے، وہ چپ ہو گیا۔ چنانچہ اس نے گائے کا بھی سودا کر دیا، بڑا خوش کہ میں نے پیسے بچا لیے۔ چنانچہ اگلے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا تو مرغے نے کہا کہ فکر نہ کر، آج اس کا گھوڑا مرے گا۔ اس نے کہا دیکھ 2 دفعہ جھوٹ بول چکے ہو، آج تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر دیکھنا۔ چنانچہ اس نے گھوڑے کا پھر سودا کر دیا، کتا پھر بھوکا۔ اب جب اگلا دن ہوا نا، کتے کو بڑا غصہ تھا، جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو مرغے نے پھر اٹھا لیا۔ کتا اس سے جھگڑ پڑا، کہتے بڑا بےہودہ آدمی ہے، تجھے کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں، ایسا دیر مروت، ایسا بے وفا اور پرلے درجے کا جھوٹا، کئی دن سے میرے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس مرغے نے کہا کہ دیکھو میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں پرندوں کی دنیا کا مؤذن سمجھا جاتا ہوں، تو مجھے دیب نہیں دیتا کہ میں جھوٹ بولوں، میں باتیں جو کر رہا ہوں سچ کر رہا ہوں۔ آج فکر نہ کر، مالک خود مرے گا اور لوگ اکٹھے ہوں گے، ان کی دعوت ہوگی اور کھانے ہوں گے اور ہڈیاں ہوں گی اور تیرا کام بنے گا۔ اب جب اس نے سنا نا کہ مالک خود مرے گا تو اس کو فکر ہوئی، اب بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت
وہ تو بات یہ ہے کہ مرغا کہہ رہا ہے کہ آج مالک مرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں کسی نفس کو موت آنی ہے. اتنا مقدر میں لکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گدھے کو موت دے دی. تو سمارٹ بنا, گدھے سے جان چھڑائی. اللہ تعالیٰ نے اس کی بجائے گائے کو دے دی. اس کا بھی سودا کر لیا, اللہ نے گھوڑے پہ ڈال دی. تو نے گھوڑے کا سودا کر لیا, اب تیرے اوپر پڑ چکی, دیکھ ملک الموت آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ملک الموت پہنچ چکا تھا, اس نے بندے کی گدی دبائی اور اس کی روح نکال کے چلا گیا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ یہ حکایت ایک جگہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل اندازی نہ دے. قدرت جو کرتی ہے اسی میں خیر ہوتی ہے. قضا پہ راضی رہے. اگر یہ قضا پہ راضی ہو جاتا تو گدھے کی موت سے مصیبت ٹل جاتی. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, دانا کا کوئی بھی کام دانائی سے خالی نہیں ہوتا. تو پروردگار نے ہمارے لیے جو مقدر میں لکھا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. بندے کو چاہیے کہ صبر شکر سے اس کو قبول کر لے. اس لیے جو بندہ قضا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے, پروردگار عالم اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں. لیکن حرص چاہتا ہے کہ نہیں, نقصان سے بچوں, فائدے زیادہ سے زیادہ حاصل کروں, اور پھر اس کا انجام یہی ہوتا ہے. اس حرص کا تعلق کھانے پینے کے ساتھ ہے. حرص جب ہوتی ہے نا طبیعت میں, تو انسان پھر کھانے کا چٹورا بن جاتا ہے, خوب کھاتا ہے. بسیار خوری, یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ زیادہ کھانے کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. نوجوان اس بات کو یاد رکھیں کہ 40 سال تک انسان کھانے کو کھاتا ہے اور 40 سال کے بعد کھانا انسان کو کھاتا ہے. اس لیے آج کے دور میں زیادہ کھا کے مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے بنسبت فاقے سے مرنے والوں کے. جس سے دیکھو زیادہ کھانے کی بیماریوں میں مبتلا, بلڈ پریشر, شوگر, ہارٹ پرابلم, سب زیادہ کھانے کی بیماریاں. ان میں سے کوئی فاقے کی بیماری بھی ہے؟ کوئی فاقے کی بیماری نہیں. تو زیادہ کھا کے مرنے والی بیماریاں آج زیادہ ہیں. زیادہ کھانے کے نقصانات میں سے ایک یہ نقصان ہے کہ انسان کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا تو نیند آتی ہے. جو ڈٹ کے کھاتا ہے وہ جم کے سوتا ہے. تو وہ جو اونگ آتی ہے وہ اصل میں بدنی طور پر جسم کو سلا رہی ہوتی ہے. جس طرح انسان بدنی طور پر سوتا ہے اسی طرح اس کی عقل بھی سو جاتی ہے. زیادہ کھانے والے بندے کی عقل سوتی ہے, اس لیے وہ لیزی ہوتا ہے, کھا کے پڑا رہتا ہے. ہم نے ابھی ایک دوست سے پوچھا کہ بھئی آپ نے جو یہ کڑا سا پہنا ہوا ہے اس کی خیر تو ہے؟ کہنے لگا جی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اس سے لیزینس دور ہو جاتی ہے. ہم نے مان لیا, ٹھیک ہے بھائی ڈاکٹر کہتے ہوں گے, لیکن ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ جانوروں میں سے شیر سب سے زیادہ لیزی, یہ 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے سوتا رہتا ہے. تو رستے میں ہم نے ایک جگہ شیر دیکھا تو ہمارے ایک دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ اس کو اتنا بڑا کڑا پہنانا چاہیے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, میں نے اپنی زندگی میں
میں نے اپنی زندگی میں امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ جو موٹے بھی تھے اور عقل مند بھی تھے. فرماتے تھے میں نے اپنی زندگی میں کسی موٹے کو عقل مند نہیں دیکھا. عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ موٹا بندہ بھولنے کا مریض ہوگا. وہ چربی فقط جسم پہ نہیں چڑھتی، وہ عقل پہ بھی چڑھ جاتی ہے. اس لیے انالیسس کیا گیا آئی کیو کے بارے میں. انسان کا آئی کیو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ آئی کیو ان لوگوں کا ہوتا ہے کہ جن کے ویٹ تھوڑے ہوتے ہیں، وزن تھوڑے ہوتے ہیں جن کے، ان کے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہوتی ہے. ہم نے ایک جگہ آئنسٹائن کی لاش دیکھی، انہوں نے مومیفائی کر کے رکھی ہوئی ہے. کوئی 18 سال کا لڑکا جیسے نہیں ہوتا بھائی، اس جیسا جسم اس کا. کیا دماغ پایا اس نے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا آئیڈیا دیا. سائنس کی دنیا میں آج مادہ پرست لوگ ایسے اس کی عزت کرتے ہیں جیسے دین کی دنیا میں ہم لوگ پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں. مختصر جسم، بندہ ایک ہاتھ سے اٹھا لے اس کو. اسی لیے جو عقل مند، یعنی ایک ہوتے ہیں بات کو جلدی سمجھ جانا، یہ صفت ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ جن کے عام طور پر ویٹ ذرا تھوڑے ہوتے ہیں. اسی لیے محدثین کے حالات زندگی پڑھیں، سارے کے سارے کم کھانے والے، کم کھانے والے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے صرف 7 بادام کے دانوں پر 24 گھنٹے گزار لیا کرتے تھے. 7 بادام کے دانوں کے 15 سال سے زیادہ انہیں سالن کھانے کا موقع نہ ملا. 15 سال سے زیادہ. ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حکیم سے انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا. حکیم نے کہا کہ لگتا ہے اس بندے کے ٹیسٹ سے کہ اس نے تو کبھی مرچ کھائی نہیں زندگی میں. تو جب پوچھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ 15 سال سے میں نے سالن کبھی نہیں کھایا. پوچھا حضرت کیا کھاتے ہیں؟ فرمانے لگے بس 7 بادام کھا کے گزارا کر لیتا ہوں اور باقی وقت کھانے میں لگانے کی بجائے نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد کرنے میں لگا دیتا. صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں، جہاد پر جا رہے تھے اور ان کو پورے دن میں 1 کھجور کھانے کو ملتی تھی. اس کا مطلب ہے کہ 1 کھجور میں اتنی کیلوریز ہوتی ہیں کہ 24 گھنٹے بندہ اس کے اوپر گزارا کر سکتا ہے. ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ جو بندہ 1 کھجور کھا لے جسم میں اتنی کیلوریز آ جاتی ہیں کہ اس کو 3 دن تک بھوک کی وجہ سے موت نہیں آ سکتی. 1 کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے. اس لیے ہم جو کھاتے ہیں نا، ہم عادتاً کھاتے ہیں زیادہ، ہمارے بدن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. میڈیکلی ہم اگر کھا رہے ہیں نا، فرض کرو جتنا، اس میں سے ممکن ہے 25% ہمارے جسم کی ضرورت ہو، 75% ہم چباتے ہیں اور جسم سے گزار کے باہر نکال دیتے ہیں. ہمارے جسم کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اتنا زیادہ ہم کھانے کے عادی ہیں. انسان کی غذا بہت تھوڑی ہے. ہم نے ایک مرتبہ شیر کو جو غذا ڈالنے والے بندے ہیں اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اس کو کتنے دنوں کے بعد گوشت ڈالتے ہیں؟ ہمارا خیال تھا دن میں 2 دفعہ ڈالتا ہوگا یا دوسرے دن. وہ کہنے لگا جی کہ اس کو 7 دن کے بعد ہم گوشت ڈالتے ہیں، 7 دن کچھ نہیں ڈالتے. اس کی غذا اتنی ہے، 7 دن کے بعد کھاتا ہے. اللہ اکبر. وہ 7 دن میں 1 مرتبہ کھاتا ہے، شیر کہلاتا ہے. ہم دن میں 3 مرتبہ کھاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اوور ایٹنگ کے مریض، معدے پہ اثر زیادہ، گیس کا پرابلم زیادہ، جسم میں چربی بڑھنے کا زیادہ. چنانچہ درمیان میں سے میری طرح موٹے ہو جاتے ہیں. جسم پہ ڈھنگا،
یا تو کھائیں تو ورزش کریں کہ وہ کیلریز جل جائیں، اگر ورزش کرنے کا کام نہیں تو کھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی ایک مرتبہ، عیسائی طبیب تھا، مسلمان حاکم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ بتاؤ تمہاری کتاب میں کوئی جسمانی صحت سے متعلقہ بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو لکھی ہوئی ہیں، کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو کھانے پینے میں، اعتدال کے ساتھ کھاؤ۔ اس نے کہا یہ تو ایسا اصول ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو زندگی میں کبھی بیماری نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تمہارے پیغمبر اسلام نے بھی کوئی کلام کیا ہے؟ ان کا ہاں انہوں نے بھی کلام کیا۔ کہنے لگے وہ کون تھا؟ کہ ہمارے پیغمبر اسلام نے کلام کیا، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، جسم کو وہ دو جس کی اس کو ضرورت ہے، اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ایک فکرے میں 3 باتیں کہیں، معدہ تمام بیماریوں کی بنیاد ہے، یعنی جو ہم کھا رہے ہیں نا یہی معدے میں جا رہا ہے، تو بیسیکلی بیماریاں ہمارے کھانے ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں، بیڈ ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں، بیلنس ڈائٹ نہیں لیتا، اس لیے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا کہ معدہ بیماریوں کی بنیاد ہے، جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے، اس لیے جو چیز نقصان دہ ہو وہ جسم کو دینا نفس کا حق ادا نہ کرنے کی مترادف ہے۔ اگر ایک بندے کو بلڈ پریشر کی وجہ سے نمک سے منع کر دیا، اب نمک سے منع ہونا اس کے لیے ضرورت ہے، ورنہ وہ اپنے نفس کا حق ادا کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا۔ جسم کو وہ دو جس کی جسم کو ضرورت ہے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ نصارہ جو ہے عیسائی، وہ کہنے لگا کہ بس تمہارے خدا اور پیغمبر اسلام نے اب دنیا کے طبیبوں کے لیے باقی کچھ نہیں چھوڑا۔ اور واقعی مدینہ طیبہ میں ایک حکیم صاحب آگے، کئی دن انتظار میں کہ کوئی آئے گا تو اس کو نسخہ لکھ کے دیا جائے گا، کوئی آیا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی میں تو یہاں آیا تھا کہ حکیم ہے کوئی نہ، تو میری دکان خوب چلے گی، خوب پریکٹس چل پڑے گی، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں بیماریاں کم ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اس وقت کھاتے ہیں جب سخت بھوک ہوتی ہے، اور ابھی تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی ہے کہ کھانا بند کر دیتے ہیں، پیٹ کو خالی رکھتے ہیں، اس لیے ان کو بیماریاں نہیں ہوتی، یہ آپ کے پاس نہیں آتے۔ اس کو آزما کے دیکھ لیجئے، کھائیں اس وقت کہ جب بھوک ہو۔ ہم بھوک کی وجہ سے نہیں کھاتے، ہم عادتاً کھاتے ہیں۔ صبح ناشتے کا وقت ہو گیا، بھوک ہے یا نہیں، ہم نے کھانا ہے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، بھوک ہے یا نہیں، ہم نے کھانا ہے۔ رات کا وقت ہو گیا، عادتاً کھانا ہے۔ تو ایک تو عادتاً کھاتے ہیں، اور دوسرا جب کھاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھا بیٹھتے ہیں۔ اس لیے اکثر کہتے ہیں جی آج بس زیادہ کھا لیا جی، اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں۔ اوور ایٹنگ کے نقصانات ہیں۔ اس وقت سب سے لمبی زندگی پانے والا جو سپیشی دنیا میں ہے وہ کروکوڈائل ہے، مگر مچھ۔ اس وقت بھی اس کی زندگی 150 سال، 200 سال لمبی، 250 سال لمبی، 250 سال تک اس وقت بھی اس کی زندگی لمبی۔ تو ایک تو عمر بڑی لمبی، اور ایک اس کی مسل سٹرینتھ سارے جانوروں میں سب سے زیادہ ہے۔ اتنی مسل سٹرینتھ ہے کہ وہ ہاتھی کو سونڈ سے پکڑ کے پانی میں گھما دیتا ہے یوں۔
कितनी बड़ी बात है। हाथी जैसे भारी भरकम टनों के हिसाब से वजन रखने वाले जानवर को वो सूंड से पकड़ते हैं और सूंड से पकड़ के उसको यूं फिरकी की तरह घुमा देता है। इतनी मसल स्ट्रेंथ है उसके अंदर, इतनी लंबी जिंदगी, इतनी स्ट्रेंथ। साइंसदानों ने लिखा कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि ये बहुत कम खाता है। उसकी ग़िज़ा पता है कितनी, कि जिस क्रोकोडाइल का वजन 700 केजी हो, यानी बंदे का वजन 70 केजी लगाएं तो 10 बंदों के बराबर वजन हुआ, तो जिसका वजन 10 बंदों के बराबर होता है वो 24 घंटों में 700 ग्राम ग़िज़ा खाता है, पौना केजी। और माशाल्लाह पौना केजी तो एक वक्त में हम अंदर डाल जाते हैं। वो 24 घंटे में पौना केजी खाता है, अपना वजन 700 केजी। इससे अंदाजा लगाइए कि हम कितना ज्यादा खाते हैं। आप जरा कम खाने की आदत डालना शुरू कर दें, एक एक लुकमा कम करते जाएं, आप देखेंगे कि बहुत थोड़ा खा के भी आप हल्का फुल्का रहेंगे और आपकी तबीयत के अंदर बशाश जो है कैफियत रहेगी। और इसका बड़ा फायदा ये कि कम खाने की वजह से इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है, दिमाग नहीं सोता, भूलने की मर्ज नहीं होती, इंसान बड़ा क्विक होता है अपनी बात को समझने में और दूसरे को बात समझाने में, उसकी मेमोरी तेज हो जाती है। इसलिए तलबा को चाहिए कि वो भी एतदाल के साथ खाना खाएं ताकि उनको भूलने की मर्ज ना हो। तातार खानिया में ये मसला लिखा है, यानी हमारे उलमा ने ये बात लिखी, वो फरमाते हैं कि ज्यादा खाने की बीमारियों में से एक बीमारी ये कि बिस्यार खोर बंदे की बात का दूसरे के दिल के ऊपर कोई असर नहीं होता। ये हमारे मशाइख ने फरमाया कि हमने इसको आजमाया है। ज्यादा खाने वाले बंदे का कई दफा कई लोग थोड़ा खाते हैं, मोटे हो जाते हैं बीमारी की वजह से, यानी तबीयत फैल जाती है, हालांकि वो बहुत थोड़ा खाते हैं। तो जरूरी नहीं कि जिसको मोटा देखें समझ लें कि ये कुंदजेन होगा। इसका ताल्लुक खाने के साथ है। जब बिस्यार खोर हो, ज्यादा खाने का मरीज हो, उसके बारे में फरमाया कि उसकी बात का लोगों के दिल पे असर नहीं होता। लिहाजा बिस्यार खोर वाइज जितनी मर्जी बेहतरीन तकरीरें करे, लोगों के दिलों तक उसकी बात पहुंचती नहीं है। ये अजीब बात लिखी है हमारे मशाइख ने। तो इसलिए खाना पीना एतदाल के साथ मोमिन का होना चाहिए। हर वक्त खाने पीने की फिक्र में न लगा रहे और दस्तरखान के ऊपर बैठकर बेकाबू भी न हो जाया करे। मगर तबीयत के अंदर अगर हिर्स हो तो फिर बंदा बस में नहीं रहता, फिर खूब खाता है। हज़रत क़ारी मुतय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने लताइफ़ इल्मिया में बड़े वाक़यात लिखे हैं। इस वक्त बताने की फुर्सत नहीं, न इतना वक्त है। अजीब और गरीब वाक़यात लिखे हैं। एक बंदे का तज़किरा फरमाते हैं, उसका नाम था अशअब तामेर। बड़ी तमा थी उसके अंदर, वो तमा में मशहूर हो गया। अशअब तामेर बड़ा मशहूर था, लोग उसकी मिसालें दिया करते थे, इतनी तमा और हिर्स थी उसके अंदर। उसका ये हाल था, लिखा है कि जब बाजार से गुजरता और मिठाई की दुकान वालों को देखता तो खड़े होके कहता, जरा बड़े बड़े लड्डू बनाओ, बड़े बड़े। वो कहते, भाई बड़े बड़े बनाने का तुम्हें क्या फायदा? कहता, क्या पता कोई लेकर मुझे तोहफा ही दे दे, क्या पता कोई लेकर मुझे तोहफा ही दे दे, तो जरा बड़े बड़े लड्डू बनाओ। उसकी तमा का ये हाल था, बहुत तामे। यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे कई मतलब उसे तंग करते ना और उसे कहते कि हमें कुछ दो, तो वो जान छुड़ाने के लिए कह देता
وہ تمہیں نہیں پتا سالم بن عبداللہ پیسے خیرات کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہمیں تو نہیں پتا. کہتے جاؤ ان سے لے لو. جھوٹ بولتا تھا. تو وہ بچے بھاگتے کہ ہم سالم بن عبداللہ سے جا کے پیسے لیں. تو جب وہ بھاگتے تو پیچھے یہ بھی بھاگتا رہتا. جب آگے پہنچے تو وہ تو تقسیم کر نہیں رہے ہوتے تھے. تو بچے کہتے کہ آپ نے جھوٹ بولا، یہاں تو کوئی نہیں تقسیم کر رہا. کہنے لگے اچھا کوئی نہیں کر رہا. ان کا ہم تو چلو آئے، تم بھاگ کے کیوں آئے؟ کہنے لگے خیال آ گیا شاید تقسیم کر رہے ہو، میں بھی لے لوں گا. تو اب طامع اپنی طمع میں مشہور تھا. کئی مرتبہ انسان ایسا طامع بن جاتا ہے، طمع ہوتی ہے طبیعت کے اندر. گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر میں نہ میرے آگے. تو زیادہ کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اور زیادہ کھانے کی حد کوئی نہیں. اس کا تعلق انسان کی عادت کے ساتھ ہے. جتنا زیادہ کھاتا چلا جائے گا حرص کی وجہ سے عادت بڑھتی چلی جائے گی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، انہوں نے ایک واقعہ سنایا جو سنا کے آگے چلتے ہیں. بسیار خوری پر عجیب واقعہ. یہ ان دنوں کی بات تھی کہ جب ملک میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی. حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وہ قائد تھے، اور اللہ نے مہربانی کی تھی کہ اس وقت ختم نبوت کے بارے میں ایک قانون پاس ہوا تھا اسمبلی میں. علماء کے کہنے پر لوگوں نے گرفتاریاں شروع کر دی تھیں پیش کرنی. کبھی اس مسجد سے گرفتاری، کبھی اس سے، کبھی اس سے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، وہ بھی نوجوان تھے، ہمت والے تھے، انہوں نے بھی گرفتاری پیش کی. چنانچہ جیلیں بھر گئی تھیں. مگر جیل والے لوگ ان قیدیوں کا احترام کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے یہ کوئی اخلاقی مجرم تو ہے نہیں، یہ تو ایک تحریک کے پیچھے گرفتاریاں پیش کر کے آئے ہیں. تو وہ چار دیواری کے اندر تو رکھتے، مگر ان کو کھلی اجازت آنے جانے کی ہوتی. یہ نمازیں پڑھتے، آپس میں ملتے بیٹھتے، مگر چار دیواری کے اندر ہوتے. اللہ تعالیٰ کی شان. حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ شیخ القرآن، پاکستان کے بڑے معروف بزرگ گزرے، عالم گزرے. درس تفسیر ان کا بڑا مشہور تھا. پٹھان آدمی تھے اور بڑے فیاض اور بڑے سخی تھے. وہ بھی اسی جیل میں پہنچے، اور اسی کمرے میں ہمارے حضرت کے یہ بڑے صاحبزادے بھی پہنچے. جیل والوں نے کہا چلو یہ بڑے عالم ہیں اور یہ بڑے شیخ کے بیٹے ہیں، دونوں کو ایک کمرے میں رکھ دیتے. اب ان کے شاگرد بھی سینکڑوں ملنے والے آتے، اور ان کے متعلقین جو حضرت کے تھے وہ ان صاحبزادہ صاحب کو ملنے جاتے. تو کوئی جانے والا بسکٹ لے کے جاتا، کوئی جانے والا مٹھائی لاتا. اب ان کے کمرے میں روز ایک انبار لگ جاتا مٹھائی کا. دونوں سوچتے کہ چلو ایسے کرتے ہیں کہ ہم چائے بنا لیتے ہیں، اور یہ جو باقی قیدی ہیں نا، ان کو ہم روز جتنی ہمارے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی اتنے حساب سے ان کو ہم ناشتہ کروا دیں گے. چنانچہ یہ کبھی 10 بندوں کو ناشتہ کروا دیتے، کبھی 20 کو، کبھی 30 کو. سلسلہ چلتا رہتا. ایک شخص چکوال کا، اس کا نام تھا مولا بخش، وہ بھی جیل میں پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ کی شان کے شیخ القرآن نے ان کو بھی دعوت دے دی کہ آپ بھی ناشتے میں آ جانا. اب جب آپس میں مل بیٹھے رات کو کہ بھئی کل ہم نے کتنوں کو دعوت دی ناشتے کی، تو انہوں نے نام بتائے کہ میں نے اتنوں کو دی، تو مولا بخش کا بھی نام آ گیا. صاحبزادہ صاحب نے جب مولا بخش کے نام سنا، کہنے لگے شیخ القرآن صاحب یہ آپ نے کیا کیا، یہ تو پھر سب کچھ تھوڑا ہو جائے گا. وہ پٹھان بندے تھے، کہنے لگے یار یہ کون سی بات ہے، ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے بلا ہی فجر کے بعد مولا بخش کو لیں گے، وہ ناشتہ کر کے چلا جائے، پھر جتنا کچھ بچے گا اتنے لوگوں کو پھر دعوت دے کے ناشتے پہ بلا لیں گے. ان کا یہ ٹھیک ہے. صاحبزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس دن 10 کلو مٹھائی
موجود تھی پیک ڈبوں میں. ہم نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک بندہ 100 بھی مٹھائی کھائے تو اس کا مطلب ہے 40 بندے تو ناشتہ کر سکتے ہیں نا. میں نے 40 بندوں کے حساب سے چائے بنائی اور وہ جو مگا ہوتا ہے نا بڑا, وہ بھر بھر کے پانی ڈالا ایک ایک کے لیے. اور ہم نے فجر کی نماز پڑھتے ہی مولا بخش کو بلا لیا کہ جی آئیں آپ ہمارے پاس ناشتہ کریں. کہتے ہیں جی مولا بخش صاحب آ گئے اور آ کر انہوں نے چائے پینی شروع کی اور مٹھائی کھانی شروع کی. میں چائے بھرتا رہا, شیخ القرآن صاحب ان کے آگے ڈبے کھول کے رکھتے رہے. اس اللہ کے بندے نے ہمارے سامنے 10 کلو مٹھائی اور 40 مگے چائے وہ پی لی. کہتے ہیں ہم حیران. جب اس نے کھا لیا پی لیا, اب مولا بخش نے ادھر ادھر بھی دیکھا. ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ شیخ القرآن صاحب سے کہنے لگا کہ حضرت مجھے ذرا اجازت دیں, مجھے جلدی جانا ہے. شیخ القرآن صاحب کہے کہ اس نے اتنا کھا لیا کہ اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے اور برداشت نہیں, اس لیے جلدی جانا چاہتا ہے. تو شیخ القرآن صاحب نے کہا کہ بھائی اتنی جلدی کیا ہے مولا بخش, کیوں اتنا جلدی جاتے ہو؟ کہتے حضرت جلدی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا ناشتہ چودھری فضل الہی کے پاس ہے. انہوں نے مسجد میں بیٹھ کے یہ بات سنائی اور کہنے لگے کہ میں 100% ٹھیک بات سنا رہا ہوں. حیران ہوتے ہیں اتنا بھی انسان کھانے کا مریض بنتا ہے کہ اس نے 40 بندوں کا ناشتہ کھا لیا اور ابھی کہتے ہیں کہ ناشتہ میرا فلاں بندے کی طرف ہے. اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے. بندہ عادت بڑھاتا جائے تو عادت ایسی بن جائے گی, اور عادت گھٹاتا جائے تو عادت نیکوکاروں والی بن جائے گی. تو ایک اصول یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان کھانا کھائے جب بھوک لگی ہوئی ہو اور تھوڑی سی بھوک باقی ہو, اس وقت کھانا بند کر دے, چاہے 2 لقمے کم کھائے یا 3 لقمے کم کھائے. اگر یہ عادت ہوگی انشاءاللہ صحت ہوگی, اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ فرما دیں گے. ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جب شکم سیر ہوتا ہے تو سب اعضاء شہوت کے بھوکے ہوتے ہیں. جتنا پیٹ بھرتا جاتا ہے اعضاء شہوت کے اتنے بھوکے ہوتے چلے جاتے ہیں. پیٹ بھر جائے گا, اعضاء شہوت کے بھوکے ہو جائیں گے, ان کو شہوت کی بھوک لگ جائے گی. اب بندہ اپنے قابو میں نہیں. چنانچہ کہتے ہیں جی کیا کریں, نظریں قابو میں نہیں, خیالات قابو میں نہیں. یہ جو نظریں قابو میں نہیں ہوتی, خیالات قابو میں نہیں ہوتے, عام طور پر اس کا تعلق بسیار خوری کے ساتھ ہوتا ہے. ڈٹ کے کھانے کی عادت ہے, شہوت قابو میں نہیں ہوتی. اور یاد رکھیں کہ شہوت وہ شیرینی ہے جو اپنے چکھنے والے کو ڈس لیا کرتی ہے. جو اس لائن پہ چلا اس کا نتیجہ بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوا. اس کی بھی کوئی انتہا نہیں. جیسے کھانے پینے کی کوئی حد نہیں نا, شہوت کی بھی کوئی حد نہیں. انسان کی عادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے. جیسے 1 روٹی کی عادت بنا لے تو انسان اسی پہ خوش ہے, 2 کی عادت بنا لے اس پہ خوش ہے. اسی طرح انسان کی شہوت کا تعلق ہے. جو معمول اپنی طبیعت کے لیے انسان بنا لے, طبیعت اسی کے اوپر سیٹ ہو جاتی ہے. لہذا نیکوکار لوگ اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور بدکار لوگ اپنی اس شہوت کی قوت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر کے جوانی کے اندر بوڑھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کی کوئی حد نہیں. جتنا اس کو ایکسپلائٹ کریں گے یہ بڑھتی جائے گی, تسلی کبھی نہیں ہوگی. 10 روٹیاں کھا کے بھی بندے کو بھوک محسوس ہوگی. اسی طرح شہوت جتنی مرضی مرتبہ انسان اس تقاضے کو پورا کرے اس کو پھر اپنے اندر اس کی بھوک محسوس ہوگی. تو اس کا تعلق کنٹرول کے ساتھ ہے.
عقل مند لوگ اس جذبے کو اعتدال میں رکھتے ہیں. ہمارے مشائخ نے فرمایا شہوت کے کیڑے کو ابتدا میں مار ڈالو آسان ہے. شہوت کے کیڑے کو ابتدا میں مار ڈالو، اس کا مارنا آسان ہے. اگر نہیں مارو گے یہ کیڑا اژدہا بن کر ایک دن تمہارے گلے میں کنڈلی ڈالے گا. تو اس راستے پر جو چل پڑا اس کا واپس لوٹنا پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے دین اسلام نے شروع سے پابندیاں ہی لگا دی. مثلا غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا ہی نہیں. دیکھا کیسی ساری تعلیم ہے. وہ کہتے ہیں نا جس منزل پہ نہیں جانا اس کا راستہ ہی کیا پوچھنا. جب گناہ ہی نہیں کرنا، زنا کے قریب ہی نہیں جانا، تو آنکھ اٹھا کے ہی کیا دیکھنا. تو شریعت نے پہلے قدم پہ بند کر دیا، آنکھوں کو قابو میں رکھو. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس کی آنکھیں قابو میں نہیں اس کا دل قابو میں نہیں، اور جس کا دل قابو میں نہیں اس کی شرمگاہ قابو میں نہیں. دل کا فیصلہ آنکھیں کرتی ہیں. اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. تو نگاہوں کو نیچے رکھنا اس کا بنیادی علاج ہے. عادتاً نیچے رکھیں. ہمیں تو آج نیچے رکھنے کی عادت ہی نہیں نا. حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب قرآن پاک میں پڑھا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں، تو مجھے نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پڑی. میں باہر تو نظر نیچی رکھتا ہی تھا، گھر میں بھی نظر نیچی رکھتا، حتیٰ کہ حقیقی بہن کے چہرے کو بھی نہ دیکھتا. کہ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ نہ محرم کو نہ دیکھو، شریعت نے کہا ہے نگاہیں نیچی رکھو. نگاہیں نیچی رکھتا. فرماتے ہیں نگاہیں نیچی رکھتے رکھتے ایک وہ وقت آ گیا کہ میں اپنی سگی بہن کی شکل بھول گیا. اگر اس کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ بٹھا دیا جاتا میں شکل سے نہ پہچان پاتا. ہاں جب وہ بولتی میں آواز سے اپنی بہن کی آواز کو پہچانا کرتا تھا. تقویٰ کی انتہا دیکھیے کہ محرم عورتوں کی شکلوں کو بھی نہیں دیکھا کرتے تھے. کہ جائے کہ آج کا نوجوان غیر محرم کی شکلوں سے اپنی نگاہوں کو ہٹا نہیں پاتا. بھئی یہ ٹھپے تو نئے سے نئے اللہ تعالیٰ نے ایک سے دوسرے کی شکل علیحدہ بنائی، اس کی کوئی انتہا نہیں. جتنا دیکھیں گے حرص بڑھتی چلی جائے گی، ہوس بڑھتی چلی جائے گی. لہذا اس کا انجام سوائے گناہ کے اور کچھ نہیں. اس لیے اس کا علاج ہے کہ اس کو قابو کیا جائے. تو طلباء پوچھتے ہیں کہ حضرت کوئی حل بتائیں. پہلا حل اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت ڈالیے، اور یہ عادت بنانے سے بن جاتی ہے. نیچے نگاہ رکھنے کی عادت ڈالیں. شروع میں نہیں کنٹرول ہوتا، چند دفعہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو ملامت کیجئے، پھر نگاہ نیچے رکھیے، پھر ملامت کیجئے، نگاہ نیچے رکھیے، حتیٰ کہ عادت ہی بن جائے گی. تو نگاہ کو نیچے رکھنا اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کی بنیاد ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اگرچہ کسی مادہ بکری کی شرمگاہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی انسانوں کی طرف تو کیا جانوروں کی طرف بھی ایسی جگہ پر نظر اٹھانے سے منع فرما دیا. اس لیے پاکیزہ زندگیاں ہوتی تھی. امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آیا، جوان ہو چکا تھا. تو حضرت سے مسئلہ پوچھتے پوچھتے کہنے لگا حضرت عورت کا پوشیدہ اعضاء کی شکل کیسی ہوتی ہے مجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. یعنی اتنا پاکیزہ ماحول تھا کہ بچے جوان ہو جاتے تھے اور ان کو اتنا نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مرد اور عورت کے جسم میں فرق کیا ہوتا ہے. ایسا پاکیزہ ماحول تھا.
کبھی وہ محدث بنے، مفسر بنے، فقیہ بنے۔ اور آج کل تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے سامنے ماں باپ اپنے حرکات میں لگے ہوتے ہیں، دھیان ہی نہیں کرتے کہ چھوٹے بچے اگرچہ بول نہیں سکتے، دیکھ رہے ہیں، ان کے دماغوں کے اندر یہ منظر پرنٹ ہو رہے ہیں، میڈیکلی ثابت ہو رہا ہے۔ میڈیکلی اب ڈاکٹروں نے اس کو پروو کر دیا کہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ سویا ہوا تھا، اس کے سامنے میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کا تعلق کیا، اس بچے کے دماغ کے اندر وہ منظر پرنٹ ہو گیا، حالانکہ وہ بچہ بھی دودھ پیتا چھوٹا تھا، اس بچے کو سمجھ ہی نہیں تھی اس کے دماغ میں، اس لیے شریعت نے منع کیا کہ ایسے معاملات کے لیے پرائیویسی ہونی چاہیے۔ اور عام ان باتوں کو، شریعت کی باتوں کو خیال نہیں رکھتے، نتیجہ اولاد بے حیا بن جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹے ہیں جی، یہ 2 سال کا ہے جی، یہ 3 سال کا ہے جی، ہمیں کیا پتا کہ اس کا دماغ ابھی کیمرے کی طرح فوٹو لینے کے قابل بن چکا ہے۔ دو فتنے ہیں دنیا میں، ایک مال اور ایک جمال۔ دو فتنے ہیں دنیا میں، ایک مال اور دوسرا، مردوں کو جمال کے فتنے نے تباہ کر دیا، عورتوں کو مال کے فتنے نے تباہ کر دیا۔ مردوں کے لیے جمال فتنہ، عورتوں کے لیے مال فتنہ۔ اب موٹی بات آپ نے سمجھ لی تو اگلی ڈیٹیل سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی کہ مردوں کے لیے جمال فتنہ اور عورتوں کے لیے مال فتنہ۔ چنانچہ مرد بھوکا، جہاں ذرا دیکھا جمال ادھر دل دے بیٹھا، اس لیے شریعت نے آنکھ کے پردے کو بند کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العزت کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں، اللہ تعالی کی نظر میں حسن ظاہر کی کوئی قیمت نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام جب بکے پہلی مرتبہ تو فرمایا گیا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، کتنے میں بکے؟ چند کھوٹے سکوں کے بدلے۔ حالانکہ لڑکپن کی عمر تھی اور اس عمر میں ویسے ہی بچے کے چہرے پہ معصومیت ہوتی ہے، بچے کا چہرہ زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام تو مادرزاد حسین تھے، تو اس وقت حسن کی معراج تھی، مگر بکے کتنے میں؟ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، قیمت لگی تو چند سکے اور وہ بھی کھوٹے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک حسن ظاہر کی قیمت چند کھوٹے سکوں کے سوا کچھ نہیں۔ حسن کے پیچھے بھاگنے والوں، تم چند کھوٹے سکوں کی متاع کی خاطر اپنے رب کو ناراض کر رہے ہوتے ہو۔ ایک فتنہ ہے مال، اس مال کی ہرس بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، حباً جما، ایسی مال کی محبت ہوتی ہے۔ ڈھلتی چھاؤں سے کیا محبت کرنی، بالکل اسی طرح مال سے کیا محبت کرنی۔ اپنا مال وہ جس کو انسان نے زندگی میں آخرت کے لیے خرچ کر دیا، دین کے لیے خرچ کر دیا، وہ مال اپنا ہے۔ جو موجود ہے یہ مال اپنا نہیں، یہ مال وارثوں کا ہے۔
جواب بندے کو دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن جواب بندے کو دینا پڑے گا، اور عیش آرام آنے والے کریں گے۔ اس لیے فرمایا انفق علیک، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی تم اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی فرمایا انفق ينفق علیک، خرچ کرو گے تم پر خرچ کیا جائے گا۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا انفق ما فی الجیب یاتیک من الغیب، خرچ کرو جو تمہاری جیب میں ہے تو آئے گا جو کچھ کے غیب میں ہے۔ تو دین کے لیے خرچ کرنے کو نفق کہتے ہیں، نان نفقہ۔ نفق کیوں؟ کہ نفق کے بنیادی معنی سرنگ کے ہوتے ہیں، ٹنل کے ہوتے ہیں، ٹنل کے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ٹنل میں سے ٹریفک پہلے والی نکلتی ہے تو نئی داخل ہو سکتی ہے، پہلی چیز نکلے گی تو تب دوسری چیز داخل ہوگی نا۔ تو اس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے نفق کا لفظ استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ جو تمہاری جیب میں ہے دین کے لیے نکالو گے، ہم اس خالی جگہ کو اپنے خزانوں سے پھر پر فرما دیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اے بلال خرچ کر دیجئے اور عرش والے سے کمی کا ڈر مت کیجئے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ انگلش میں کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ اسپینڈ اینڈ گاڈ ول سینڈ۔ اسپینڈ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اینڈ اللہ ول سینڈ۔ اگر اسپینڈ نہیں ہوگا تو سینڈ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اوپر سے بھیجتے نہیں۔ مال بہترین غلام ہے، مال بہترین غلام ہے مگر بدترین آقا ہے۔ اگر ماتحت بنا کے رکھیں تو بہترین ماتحت ہے، اور اگر آقا بنا کے رکھیں تو بدترین آقا ہے۔ قرآن مجید میں مال کی اچھائیاں بھی بیان ہوئی اور مال کی برائیاں بھی بیان ہوئی۔ قرآن مجید میں مال کی اچھائیاں بھی بیان ہوئی اور مال کی برائیاں بھی بیان ہوئی۔ لا تلہکم اموالکم، تمہارے مال تمہیں ہلاک نہ کر دیں۔ تو برائیاں بھی بیان ہوئی، اچھائیاں بھی بیان ہوئی۔ علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اچھے مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو مال اچھا ہے، اور برے مقصد کے لیے خرچ ہو رہا ہے تو مال برا ہے۔ لہذا کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ مال بھی دیتا ہے اور وہ اس مال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ خوب خرچ کرتے تھے، کبھی مسلمانوں کے لیے پانی کا کنواں خرید کے وقف کر رہے ہیں، کبھی پورا کا پورا قافلہ اونٹوں کا سامان سے بھرا ہوا مدینہ میں قحط پڑ گیا، اور عین اس موقع پہ کسی کا مال آیا نہیں۔ حضرت عثمان غنی لانوں کا قافلہ آیا، سینکڑوں اونٹ جو کھانے پینے کی چیزوں سے لدے ہوئے تھے۔ اب مدینہ کے تاجر آ گئے، کہنے لگے جناب دگنی قیمت پہ خریدنے کو تیار، کسی نے کہا تیسری قیمت پہ، کسی نے کہا 4 گنا قیمت پہ، لوگوں نے کہا کہ 5 گنا نفع پر خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ سمان لگے نفع تھوڑا ہے، وہ حیران، 5 گنا قیمت ہم دے رہے ہیں ہول سیل میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی فائدہ تھوڑا ہے۔ فرمانے لگے ہاں، مجھ سے ایک ایسا خریدار بھی ہے جو 700 گنا نفع پر اس کو خریدنے کے لیے تیار ہے، میں اسے اس کے کیوں نہ حوالے کروں۔ یہ کہہ کر سارا مال مدینہ کے لوگوں کے اوپر تقسیم کروا دیا۔ تو یہ لوگ ہیں جو مال کے ذریعے اپنی آخرت کماتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے عید کا دن
نبی علیہ السلام عید پڑھنے کے لیے جانے لگے. سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کچھ ہمیں دے دیجئے خرچ کرنے کے لیے, مدینہ کی بیوائیں مدینہ کے یتیم آئیں گے, ہم گھر میں کچھ پکا لیں, پیسے سے منگوا لیں تاکہ جب وہ لوگ آئیں تو ان کو ہم عید کے دن کچھ دے سکیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری جیب میں تو اس وقت کچھ نہیں. خاموش ہو گئی. نبی علیہ السلام عید کے لیے تشریف لے گئے. جب عید کی نماز پڑھ کے آئے تو گھر میں دیکھا کہ سب کچھ پکا ہے, گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور لینے والوں کی بھی قطار لگی ہوئی ہے, ان کو بھی دیا جا رہا ہے. تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے. پوچھا عائشہ یہ سب کچھ کیسے آ گیا؟ عرض کیا اللہ کے نبی جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو پیچھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آپ کی ہر بیوی کے گھر ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا تحفے اور ہدیے کے طور پر بھیجا. ہم نے اس کو پکایا, خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا دل خوش ہوا. فرمایا یا رحمان سہل الحساب علی العثمان, اے رحمان اس عمل کے بدلے عثمان کا حساب آسان کر دیجئے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن سیدنا عثمان غنی لانوں کا حساب بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. تو اس طرح مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ان کو تو یہ مال اللہ کا قرب عطا کرے گا. اور جو لوگ فقط دنیا ہی میں انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں یا گن گن کے رکھتے رہتے ہیں اور ان کو دین پہ خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی, یہ مال قیامت کے دن ان کے لیے وبال بن جائے گا. ایک شخص نے کسی کو گالیاں دی, دوسرے نے جواب میں کہا اللہ تجھے صحت والی لمبی زندگی دے اور بے حد و حساب مال عطا کرے. لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک نے دی گالیاں اور دوسرے نے دی دعائیں. وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا کہ اس نے تو تمہیں ایسی گالیاں دی اور تم نے آگے سے ایسی دعائیں دی. کہنے لگا دعا کوئی نہیں دی. تو کیا دیا؟ کہنے لگے میں نے اس کو وہ بات کہی کہ اللہ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے اور اس کو بے حد و حساب مال دے. جس بندے کو صحت والی لمبی زندگی ملے اور بے حد و حساب مال ملے وہ بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے حتیٰ کہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. میں نے ایسی بات کہی اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا. ہم آج اسے خطرہ ہی نہیں سمجھتے اور واقعی جب بے حد و حساب مال ہوتا ہے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مال دے تو انسان اپنے رب سے عافیت بھی مانگے. اے اللہ ایمان بچائے رکھنا, ایمان بچائے رکھنا. دین اس مال کے بڑے فائدے ہیں. مثال کے طور پہ انسان حج کر سکتا ہے, عمرہ کر سکتا ہے, تالیف قلب کے لیے غرباء پہ خرچ کر سکتا ہے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے. انسان مسجد مدرسہ بنوا سکتا ہے, ڈسپینسری بنا سکتا ہے, لوگوں کے لیے وقت کے لیے بہت سارا کچھ جو ہے خرچ کر سکتا ہے. مال کے بہت سارے فائدے بھی ہیں مگر اس کے چند نقصانات بھی ہیں. توجہ فرمائیے. ایک نقصان یہ کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. جب مال زیادہ ہوتا ہے نا تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہم بھی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں, اب واپس منہ کالا کر کے لوٹتے ہیں. کیوں؟ پیسہ تھا, خرچ کر کے گناہ کر بیٹھے. تو مال کے نقصانات میں ایک نقصان کہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. دوسری بات, عیش و آرام کی وجہ سے عبادت میں سستی آ جاتی ہے. چنانچہ عیش و آرام کی زندگی ہوتی ہے نا امیر بندے کی, لہذا عبادت میں سستی کر بیٹھتے ہیں. پھر مال کے حساب و کتاب کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں بھی چین سے نہیں کھڑا ہونے دیتی. چنانچہ جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب, وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ سارا دن یہ دکان کے اندر
سارا دن یہ دکان کے اندر، اور جب رات آئی تو دکان اس کے اندر. نماز میں بھی کھڑا حساب کر رہا ہے. اور ایک اس کا یہ نقصان ہے کہ قیامت کے دن اپنے سارے مال کا حساب دینا پڑے گا. کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ، دو باتیں. کمایا کہاں سے، لگایا کہاں. اس لیے نبی اسلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے غربا میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے. اب یہی بات کوئی چھوڑی ہے. ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں درویش صفت، اللہ ان کو مال بھی دیتا ہے اور وہ فقیر ہوتے ہیں. مالداری کے اندر رہتے ہوئے فقیر ہوتے ہیں. چنانچہ ایسے بادشاہ گزرے. التمش وقت کا بادشاہ ہے، فقیروں جیسی زندگی ہے. اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ ہے، فقیروں جیسی زندگی ہے. نور الدین زنگی وقت کا بادشاہ ہے اور فقیروں جیسی زندگی ہے. تو کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فقیروں والی زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے. اب اس مال کی محبت سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان میانہ روی اختیار کرے، موڈیسٹی. اس کا علاج کیا ہے؟ موڈیسٹی. شو شا پھوں پھاں اس میں لگ کے انسان تباہ ہوتا ہے. جب اللہ نے دیا تو اللہ کی نعمت سمجھے، مگر موڈیسٹی اختیار کرے. موڈیسٹی اس کا سب سے بہترین علاج. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب سخاوت کرے. جب مال بڑا اللہ دے تو دل بھی بڑا اللہ سے مانگے. مال بڑا ہونا اور چیز ہے اور دل بڑا ہونا اور چیز ہے. ان دونوں میں فرق ہے. پچھلی دفعہ ایک واقعہ ساجد نے سنایا تھا کہ ہم لوگ نے واشنگٹن میں جن دنوں اپنا مرکز بنایا دار الہدا کے نام سے، الحمدللہ ایک لوگوں کے اندر خوشی کی لہر تھی جو چل رہی تھی. فائنل پیمنٹ کرنی تھی. لوگ خود بخود آ کے پیسہ اکٹھا کر رہے تھے. چونکہ $2.5 ملین کی وہ عمارت تھی جو کالج تھا، اس کو خرید کے مسجد مدرسہ اور اس میں کنورٹ کیا گیا. اور الحمدللہ کہ واشنگٹن ایریا میں یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پرائم جگہ پر عطا فرمائی. کیسی آباد ہوئی؟ الحمدللہ. ایک وہ وقت تھا کہ جب 5 بندے جمعہ کی نماز میں ہوتے تھے تو ہم شکر کا سجدہ کرتے تھے. 5 بندے جمعہ کی نماز میں آ جاتے تو ہم شکر کا سجدہ کرتے کہ الحمدللہ. پھر پاکستانی ایمبیسی والوں نے ویگن بھیجنی شروع کر دی، عملے کو بھیجا. 25 بندے اس میں آ گئے. ہم نے 2 رکعت شکرانے کے پڑھے. الحمدللہ 5 6 آج 30 ہو گئے. جمعے میں کوئی نہیں آتا تھا وہ ماحول. الحمدللہ آج اس وقت آج آتے ہوئے جمعہ پڑھا کے آیا. اس مسجد کے اندر ایک وقت میں 900 بندے جمعہ پڑھتے ہیں اور اس مسجد میں ہر جمعہ کے دن 3 جماعتیں ہوتی ہیں. لوگ 900 آتے ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پھر نئے لوگ آتے ہیں، پھر خطبہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، پڑھ کے چلے جاتے ہیں. پھر تیسری مرتبہ لوگ آتے ہیں. اللہ نے اس ایریے کے اندر کتنے مسلمان پیدا فرما دیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. بہرحال اس کی پیمنٹ کرنے کا وقت تھا. ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت بس میرا ذرا پردہ رکھ لینا، میں دے نہیں سکتا. لوگ مجھے بھی آ کے پوچھیں گے، میں ان کو کہہ دوں گا کہ میں نے حضرت سے بات کر لی ہے. یعنی وہ سمجھیں گے کہ اس نے پیمنٹ کروا دی. ہم نے کہا بہت اچھا. خرچ کرنے میں تو طیب نفس کی بات ہے، دل کی خوشی. جو دل کی خوشی سے خرچ کرے تو وہ پیسہ ہے جو برکت والا ہے، ورنہ اس میں برکت ہی نہیں ہوتی. ہم نے کہا بہت اچھا.
اب اس نے لوگوں کو یہی کہہ دیا، جی آپ نے کتنی ڈونیشن، آپ نے کتنی ڈونیشن، تو دوستوں میں بیٹھ کے پھر اونچی باتیں کرتے ہیں نا، اور جی میں نے بھی ڈونیشن، بس میں نے حضرت صاحب سے بات کر لی ہے، یعنی ایسی بات کی کہ اس نے کوئی بڑی اماؤنٹ جا کے دلوا دی ہے۔ ہم بھی خاموش ہے کہ اگر کسی کا پردہ رہے تو بہت اچھا۔ کسی نے پوچھا بھی صحیح کہ جی فلاں نے کتنے پیسے دیے، ہم نے کہا بھائی اس نے بھی آ کے اپنی بات کر دی، لوگ مطمئن ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ جو کہنے لگا کہ میری حالت ہے کہ میں $10 بھی مسجد کے لیے نہیں دے سکتا، میرا پردہ رکھ لینا، ہم نے کہا بہت اچھا، پردہ رکھ لیا۔ ایک ہفتے کے بعد ایک نوجوان آیا، بیت ہوا، اس نے توبہ کی، کہنے لگا بس میں نے آج سچی توبہ کر لی، حضرت میں بڑا برا، ابھی لتا منگیشکر آئی ہوئی تھی اور اس کا جو ہے کنسرٹ تھا اور لوگ اس پہ گئے ہوئے تھے، حضرت میں بھی وہاں گیا اور میں نے بڑا گناہ کیا، میں بڑا نادم ہوں، اور حضرت بڑے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے۔ تو اس نے پتہ نہیں کیسے اس بندے کا نام لیا، حضرت سب سے آگے ٹکٹ خریدنے والا فلاں بندہ تھا، اور اس نے اپنے گھر کے 11 بندوں کے لیے $100 پر پرسن کے حساب سے ٹکٹ خریدی تھی۔ حیران رہ گئے کہ جو بندہ آ کے کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ میں $10 مسجد کے لیے نہیں خرچ کر سکتا، وہ کسی کا گانا سننے کے لیے گھر کے 11 افراد کے لیے $100 کے حساب سے $1100 کی ٹکٹ وہاں خرید رہا ہے۔ اس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ واقعی مال اللہ تعالیٰ اگر دیتا ہے حلال کا تو پھر اس کو خیر کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دیتا ہے، جب حلال کا ہوتا نہیں تو خیر پر خرچ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ مسجد کے لیے $10 کی توفیق نہیں تھی اس بندے کو، تو واقعی بات ٹھیک ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم مال کے خرچ کرنے سے مال کی آمد کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ مال خرچ کہاں ہو رہا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مال کی آمد کیسے ہے۔ اگر دین پہ خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آمد نیک ہے، حلال ہے، اور اگر برائیوں پہ خرچ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مال حرام کا ہے۔ بات چل رہی تھی حرص کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبوہا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کا طلبگار، اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں، یعنی دنیا کو مردار کہا اور طلب کرنے والوں کو کتے سے تشبیہ دی۔ ذرا توجہ فرمائیے، علماء نے لکھا ہے کہ کوا بھی مردار کھاتا ہے، کتا بھی مردار کھاتا ہے، کوے سے تشبیہ نہیں دی، کتے سے تشبیہ دی۔ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ کہ کوا جب کسی مردے کو دیکھتا ہے تو شور مچاتا ہے تاکہ اور بھی آئیں اور ہم سب مل کے کھا سکیں، لیکن کتا جو ہے وہ بڑے سے بڑے مردار کو بھی خاموشی سے اکیلا کھاتا ہے۔ دنیا دار بندہ وہ بھی اسی طرح خاموشی کے ساتھ سب نفع خود حاصل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کتے کے ساتھ زیادہ مشابہت ہے۔ نمبر 2، کوا باقی جانوروں کا گوشت تو کھاتا ہے مگر مردہ کوے کا گوشت نہیں کھاتا، یعنی کوے کو مار کے لٹکا دے کوئی کوا اس کا گوشت نہیں کھائے گا، تو وہ مردہ کوے کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن کتے کے اندر حرص ہے لہذا وہ مردہ کتے کو بھی کھا لیتا ہے۔ دنیا دار کے اندر بھی یہی عادت کہ وہ عبرت نہیں پکڑتا، وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے۔ دونوں کاروبار میں شریک ہیں، جان بوجھ کے ایک بندہ دوسرے کا پیسہ وہ ناجائز طریقے سے کھا رہا ہوتا ہے، تو کتے سے مشابہت زیادہ۔ تیسری بات فرمایا کہ ایک کوے کو کہیں مار دیا جائے تو باقی کوے وہاں نہیں آتے، عبرت پکڑتے ہیں، لیکن کتے کو جہاں مار دیں دوسرا کتا وہاں آتا ہے، عبرت نہیں پکڑتا۔ دنیا دار کا بھی یہی حال کہ وہ دیکھتا ہے کہ الٹے سیدھے کام کرنے والوں کا انجام کیا ہوا، سبق نہیں سیکھتا، پھر بھی وہی کام کر کے وہ بھی تباہی میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو دنیا دار بندے کو
گویا کتے سے زیادہ مشابہت ہے۔ پھر چوتھی بات یہ کہ کوا دن میں تو کھاتا ہے مردار کا گوشت، مگر رات کو گھونسلے میں چلا جاتا ہے، جبکہ کتے کی عادت دن میں گوشت کھاتا ہے، رات میں بیٹھ کے پہرا دیتا ہے۔ وہی کہ کوئی اور کتا آ کے نہ کھائے، دن میں بھی رات میں بھی۔ اور یہی دنیا دار کی مثال کہ سارا دن کاروبار میں لگا رہتا ہے اور جب رات آتی ہے تو کاروبار کے حساب میں لگا رہتا ہے، کتے سے مشابہت زیادہ۔ اور پھر پانچویں بات کہ کوا ملائم گوشت کھاتا ہے، ہڈیاں نہیں کھاتا، لیکن کتا ملائم گوشت بھی کھاتا ہے، ہڈیاں بھی چبا جاتا ہے۔ یہی حال دنیا دار کا، فقط اصل در واپس نہیں لیتا، قرضہ دیا تو سود بھی مانگتا ہے، بلکہ سود در سود مانگتا ہے، سود کے اوپر سود مانگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا دار کی مثال کوے سے نہیں کتے کے ساتھ زیادہ ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محبوب نے سچ فرمایا، الدنیا جیفۃ وطالبوہا کے لاب۔ آخری بات ایک سن لیجئے کہ جانوروں میں سب سے زیادہ حرص کتے میں ہوتی ہے۔ کل اس کی 10 صفات گنوائی گئیں، اولیاء والی صفاتیں، مگر حرص کی ایک بری عادت نے اس کی صفات کے اوپر پانی پھیر دی۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ 10 اولیاء والی صفات رکھے گا لیکن اس کے ساتھ اس کے اندر حرص ہے، یہ حرص کی عادت 10 صفات کے اوپر پانی پھیر دے گی۔ چنانچہ پتنگوں میں سب سے زیادہ قناعت مکڑی کے اندر ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، پتنگوں میں سب سے زیادہ قناعت کہتے ہیں کہ تھوڑے پہ راضی ہو جانا۔ سب سے زیادہ قناعت کس میں ہے؟ مکڑی میں ہے، اور سب سے زیادہ حرص مکھی میں ہے۔ سب سے زیادہ قناعت کس میں ہے؟ مکڑی میں، اور سب سے زیادہ حرص کس میں؟ مکھی میں۔ مکھی بہت حریص سمجھی جاتی ہے، ہر جگہ پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ لیتی ہے، تو سب سے زیادہ حرص کس میں؟ مکھی میں، اور سب سے زیادہ قناعت کس میں؟ مکڑی میں۔ اللہ نے اسی لیے مکھی کو مکڑی کی غذا بنا دیا کہ تمہارے اندر طمع زیادہ ہے، اس کے اندر صبر زیادہ ہے، اب میں تمہیں اس صبر والی کی غذا بنا رہا ہوں۔ چنانچہ مکڑی مکھی کو کھاتی ہے، جس کے اندر طمع زیادہ تھی اللہ نے اس کو قناعت والی کی غذا بنا دیا، چل تو اس کی غذا بنے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم طمع دل میں نہ پیدا ہونے دیں، بلکہ اپنے دل میں قناعت پیدا کریں، اپنے مالک سے راضی رہیں، وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، زیادہ دے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کم دے ہم صبر کریں، صبر کرنے والا بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی۔ پروردگار رزق کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کریں گے۔ آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کیجیے۔ سبحان رب جلال الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم ہمیں قیامت کے حساب سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمیں حلال طیب اور پاکیزہ رزق نصیب فرما، حرام سے ہمیں محفوظ فرما۔ رب کریم ہمیں دنیا کے جھمیلوں سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہمیں دنیا کی جو ہے محبت سے محفوظ فرما، اپنی محبت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں سخاوت عطا فرما، ہمیں سخاوت والا خلق نصیب فرما، سخاوت والی صفت نصیب فرما۔ اے اللہ بخیلی سے محفوظ فرما، کنجوسی سے محفوظ فرما،
حرص اور طمع سے محفوظ فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مصیبت زدہ جو ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ عافیت والی نفع دینے والی بارش عطا فرما، رب کریم نفع دینے والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں پر نفع دینے والی بارش عطا فرما، رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا، پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے ان کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔